السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ زبان پر پہلے ہم 2 ویڈیوز میں گفتگو کر چکے ہیں اور بے فائدہ کلام، فضول باتیں اور بے فائدہ کلام کے اسباب اور اس کا علاج ہم عرض کر چکے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے زبان کی دوسری آفت، زیادہ بولنا۔ زیادہ بولنا بھی ناپسندیدہ عمل ہے، اس میں بے فائدہ کلام بھی شامل ہے، اور وہ کلام بھی جو مفید تو ہو لیکن قدر ضرورت سے زائد ہو جائے۔ مفید کلام مختصر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اختصار پر قدرت رکھنے کے باوجود ایک لفظ کی جگہ 2 لفظ بولے تو یہ کہا جائے گا کہ وہ فضول گو ہے، خواہ وہ اس سے تکرار، تقریر یا تاکید ہی کیوں نہ مقصود ہو۔ یہ فضول گوئی بھی ممنوع ہے، اگرچہ اس میں کوئی گناہ یا نقصان نہیں ہے۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہیں فضول گوئی سے نفرت تھی۔ ان کے نزدیک کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور دنیا کی شدید ضرورتوں سے تعلق رکھنے والے جو کلام ہیں، جو کام ہیں، اس سے زیادہ اگر کچھ ہوتا تو وہ اسے زائد شمار کرتے تھے۔ کیا اس بات سے انکار کیا جا سکتا ہے کہ ہر انسان کے دائیں بائیں کرامن کاتبین بیٹھے ہیں اور اچھے اور برے اعمال نامے ترتیب دے رہے ہیں؟ ارشاد ربانی ہے، پارہ نمبر 26، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 18، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور وہ کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالنے پاتا مگر اس کے پاس ہی ایک تاک لگانے والا تیار ہے۔ معزز سامعین، کیا اس بات سے شرم نہیں آتی کہ جب میدان حشر میں نامہ اعمال کھلے گا تو اس میں بے شمار باتیں ایسی ہوں گی کہ نہ ان کا تعلق دین سے ہوگا اور نہ دنیا سے؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے ایسے سوالات کرتے ہیں کہ جس طرح پیاسے کو ٹھنڈا پانی لذیذ لگتا ہے، اسی طرح مجھے ان کا جواب دینے میں مزہ آتا ہے، لیکن میں اس ڈر سے خاموش رہ جاتا ہوں کہ کہیں میری گفتگو زیادہ نہ ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی جلالت اور اس کی شان کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور کسی ایسی جگہ اس کا ذکر کرنا نہیں چاہیے جہاں اہانت کا شائبہ ہو۔ مثلاً کتے یا گدھے کو دیکھ کر یوں کہنا کہ اے اللہ اسے ہٹا دے، تو یہ مناسب نہیں۔ اب گفتگو جو زائد ہے، فضول ہے، وہ کون سی ہے اور ضروری کیا ہے، اس میں ہم نہیں بتا سکتے۔ یہ بتانا تو بہت مشکل ہے کہ کون سا کلام زائد اور غیر ضروری ہے، کیونکہ اس کا احاطہ ممکن نہیں۔ البتہ قرآن کریم میں مفید اور ضروری کلام کا احاطہ ضرور کیا گیا ہے۔ پارہ نمبر 5، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 114، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ عام لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی، ہاں مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ خیرات کی یا اور کسی نیک کام کی یا لوگوں میں باہم اصلاح کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، تو یہ ہیں جو خیر کی باتیں ہیں جن کی کرنے کی اجازت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جو اپنا زائد کلام روکے اور زائد مال خرچ کر دے۔ بات کو دوبارہ سنیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جو اپنی باتوں کو، اپنی زائد باتوں کو روک لے اور جو مال زیادہ ہے اسے خرچ کر دے۔ لیکن افسوس، عملاً لوگوں نے اس حدیث کا مفہوم بدل ڈالا۔ اب لوگ زائد مال جمع کرتے ہیں اور زبان کو زائد کلام سے نہیں روکتے۔
میں جب بھی اس موضوع پر بات کرتا ہوں تو مجھے ایک واقعہ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یاد آ جاتا ہے. بڑے پایا کے مصنف اور بزرگ ہیں. گلستان بوستان انہی کی تصانیف ہیں. فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک بستی میں گیا تو وہاں پر آہستہ آہستہ مجھے کتوں نے گھیر لیا. بھونکے بھی اور کاٹنے کو بھی آگے بڑھنے لگے. تو چونکہ ان کا بہت زیادہ وقت ان کا سیاحت میں گزرا ہے، تو اسی طرح کہیں یہ بستی میں داخل ہو رہے تھے تو ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. تو اسی دوران انہیں پھر ایک پتھر نظر آیا. جب کتے ان پر چڑھ دوڑے تھے تو انہیں ایک پتھر نظر آیا، تو انہوں نے غنیمت جانتے ہوئے اس پتھر کو ہاتھ ڈالا کہ میں ان کو ڈراتا ہوں، پتھر ہاتھ میں ہوگا تو ان کو ڈراؤں گا. لیکن جیسے ہی انہوں نے پتھر اٹھانا چاہا تو پتھر نہ اٹھا سکے، کیونکہ پتھر زمین کے اندر وہ گڑا ہوا تھا. تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ کیسے عجیب لوگ ہیں کہ پتھروں کو باندھ رکھا ہے اور کتوں کو آوارہ چھوڑ رکھا ہے. کتوں کو انہوں نے آوارہ چھوڑ رکھا ہے، حالانکہ باندھنا چاہیے تھا، اور انہوں نے پتھروں کو باندھ رکھا ہے. تو وہ کام ہم کرتے ہیں کہ زبان باندھنے کی چیز ہے، روکنے کی چیز ہے. اس کو ہم نہ باندھتے ہیں نہ اس کی خبر رکھتے ہیں. اور مال یہ خرچ کرنے کی چیز ہے، اس کو ہم روک لیتے ہیں. تو یہ بہرحال ایک عجیب بات ہے، ہمیں اس پر ضرور غور کرنا چاہیے. بنو عامر کے چند افراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں. ان لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمارے باپ ہیں، ہمارے آقا ہیں، آپ ہم سے افضل ہیں، آپ ہمارے محسن ہیں، آپ عظیم ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، جمیل ہیں، آپ ایسے ہیں ویسے ہیں. آپ نے ان لوگوں سے فرمایا، قولوا قولکم، اپنی بات ضرور کہو، لیکن اس کا خیال رکھو کہ شیطان تمہیں سرگشتہ نہ کر دے. مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کسی کی تعریف کرتا ہے تو ہزار احتیاط کے باوجود کوئی نہ کوئی بات زبان سے ایسی نکل ہی جاتی ہے جو خلاف واقعہ یا اس میں مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہو. اگر تعریف سچی بھی ہو نا، تب بھی یہ اندیشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں شیطان غیر ضروری بات، غیر ضروری کلمات زبان سے ادا نہ کروا دے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں زائد گفتگو سے ڈراتا ہوں. آدمی کے لیے اتنا کلام کافی ہے جو ضرورت پوری کر دے. لیکن یہاں پر تو جس کی تعریف کی جائے، جو وہ لوگ حکمرانوں کی تعریف کرتے ہیں اور جو مریدین ہیں وہ پیروں کی تعریف کرتے ہیں، تو ایسے میں ان کو کچھ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اور حکمران وہ بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں، آفیسر بھی کہ جی ہماری تعریف ہو رہی ہے، تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. تو تعریف کو پسند کرتے نا. اور یہی حال آج کے کچھ پیروں کا ہے، کچھ پیروں کا جو اصل کے اندر پیر نہیں ہیں تو جاہل. تو لیکن ان کو غوث بنا دو، کتب بنا دو، جو مرضی بنا دو، تو وہ بیٹھے پھول کر کپا ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری تعریف ہو رہی ہے. اور خیر یہ جہالت ہے. تو زیادہ تعریف کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کہ دیکھو مقصد کی بات کرو. لیکن آج بھی ایسے اللہ کے ولی اور جو خود کو پیر کہلواتے ہیں اور پیر ہیں بھی، آج بھی موجود ہیں جو اس طرح کی تکلف کو پسند نہیں کرتے، اس طرح کی تعریف کو، خوشامد کو پسند نہیں کرتے، اور وہ ٹوک دیتے ہیں. لیکن کچھ تو دھڑام سجدے میں گرتے ہیں اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہاں ہاں ہمارا بڑا رتبہ ہو گیا. جی رتبہ نہیں ہو گیا، یہ تمہیں جہنم میں جا کے پتہ چلے گا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. تو ایسے میں مریدین کو منع بھی نہیں کرتے. اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے. تو مریدین نے بس اوقات کچھ ایسے جاہل پیروں کو بہت زیادہ سر پہ لے جا کے چڑھا کے رکھا ہوتا ہے، اور وہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. یا دوسرے معنوں میں یہ کہہ لیں کہ کچھ پیر جو ہیں وہ تو ہائی جیک ہو جاتے ہیں اور وہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا. ایک آدمی بتاتا ہے کہ جی
ہم نے مینیجر رکھے ہوتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ ان مینیجرز کا رول ہماری زندگی میں اتنا ہوتا ہے جتنا ہمارے باپ کا، ماں کا، بیوی کا، بچوں کا، بھائیوں کا نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ بتاتے ہیں کھانا ہے، اب کھانے کا ٹائم ہے، اب فلاں جگہ جانا ہے، اب فلاں جگہ یہ کرنا ہے، فلاں سے ایگریمنٹ کرنا ہے، فلاں کو آپ نے عزت دینی ہے، فلاں کو آپ نے بے عزت کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں مذموم ہیں۔ معزز سامعین، مجاہد کہتے ہیں کہ آدمی کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اپنے بچے کو خاموش کرنے کے لیے کہہ دے کہ میں تیرے لیے فلاں چیز خرید کر لاؤں گا اور خریدنے کی نیت نہ ہو تو اسے جھوٹ لکھا جائے گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تیرا نامہ اعمال پھیلا ہوا ہے اور اس پر 2 فرشتے تیرے اعمال لکھنے کے لیے متعین ہیں۔ اب یہ تیری مرضی پر منحصر ہے، جو چاہے کر، کم کر یا زیادہ، ہر عمل میں لکھا جائے گا، اور قیامت میں یہ نامہ اعمال تیرے حق میں یا تیرے خلاف بڑا ثبوت ہوگا۔ روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ایک جن کو کہیں بھیجا اور کچھ جنوں کو اس کے پیچھے روانہ کیا تاکہ جو کچھ وہ کرے اور جہاں کہیں بھی وہ جائے وہ آ کر بتائیں۔ انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ یہ جن بازار گیا، وہاں پہنچ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر نیچے انسانوں کو دیکھ کر گردن ہلائی اور آگے بڑھ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی اس حرکت پر تعجب ہوا۔ آپ نے اس کی وجہ دریافت کی۔ جن نے جواب دیا کہ مجھے فرشتوں پر حیرت ہوئی کہ وہ انسانوں کے سروں پر بیٹھ کر کتنی جلدی جلدی ان کے اعمال کا حال لکھ رہے ہیں، پھر مجھے انسان پر تعجب ہوا کہ وہ کتنی جلدی بہک جاتا ہے، پھسل جاتا ہے۔ ابراہیم تیمی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ مومن بولنے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ بولنا اس کے حق میں مفید ہے یا نقصان دہ۔ اگر مفید ہوتا ہے تو بولتا ہے، وگرنہ چپ ہو جاتا ہے، چپ رہتا ہے۔ اور فاجر، فاسق بے سوچے سمجھے بولتا ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں جو زیادہ بولتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک جگہ پر ہے کہ جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے وہ بھی جھوٹا ہوتا ہے۔ تو آپ اس بات سے نوٹ کر لیں، جو بندہ زیادہ بولتا ہے نا، جس کی بولتی بہت چلتی ہے، یا جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے، یہ دونوں لوگ جھوٹے ہوتے ہیں۔ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے تو اس کے گناہ بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، اور جس کے پاس اخلاق برے ہوتے ہیں وہ اپنے ہی نفس کو در حقیقت تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے۔ عمر بن دینار روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں لب کشائی کی اور دیر تک بولا۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ تیرے منہ میں کتنے پردے ہیں؟ اس نے عرض کیا صرف زبان اور دانت ہیں۔ آپ نے فرمایا اس میں کوئی چیز ایسی بھی تھی جو تجھے بولنے سے روک دیتی؟ ایک روایت میں ہے کہ یہ بات آپ نے اس شخص سے فرمائی جس نے آپ کی تعریف میں کلام کو لمبا کر دیا تھا، طول دے دیا تھا۔ اس موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کسی شخص کو زبان کی فضول گوئی سے بڑے شر میں مبتلا نہیں کیا گیا، کہ یہ بہت بڑا شر ہے فضول گوئی، کہ اس سے شر پھیلتا ہے اور آدمی خود بھی شر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک دانشور کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو مجلس میں بیٹھ کر بولنا اچھا لگے تو اسے خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور اگر چپ رہنا اچھا لگے تو بولنا چاہیے۔ زید ابن ابی حبیب رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عالم کا فتنہ یہ ہے کہ اسے سننے سے زیادہ بولنے میں لطف آئے۔ اگر کوئی شخص بولنے والا مل جائے تو چاہیے تو یہ کہ ہم اس کو سنیں، اور اس کا سننا بہتر ہے، اور اسی میں
سلامتی ہے۔ بولنے میں تحریف و تلبیس اور تزئین وغیرہ کے خطرات موجود رہتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے جس عضو کو پاک کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے وہ زبان ہے۔ جب زبان پاک ہوتی ہے تو دل بھی پاک رہتا ہے۔ ناممکن ہے کہ زبان تو گندی ہو اور دل پاک ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زبان دراز عورت کے متعلق فرمایا کہ اگر یہ بولنے کی صلاحیت سے محروم ہوتی تو یہ اس کے حق میں بہتر تھا۔ ابراہیم ابن ادھم فرماتے ہیں کہ آدمی مال اور کلام کی زیادتی سے تباہ ہوتا ہے۔ یا تو تب تباہ ہوتا ہے جب مال زیادہ ہو جائے، یا پھر تب بھی تباہ ہو جاتا ہے جب کلام زیادہ ہو جائے، جب باتیں زیادہ کرنے لگے یا جب مال زیادہ آ جائے، تو اس طرح ہلاکت وہ بہت قریب ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے جو محبوب لوگ ہیں، محبوب بندے ہیں، مومن ہیں، ایمان والے ہیں، وہ کلام میں بھی زیادتی نہیں کرتے اور مال سے بھی وہ زیادتی نہیں کرتے۔ وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے اس سے اپنا زاد راہ آخرت وہ بنا لیتے ہیں اور اس سے بھی وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم اس کی حفاظت کریں گے تو ہم بہت ساری برائیوں سے بچے رہیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے، ایمان والی زندگی اور ایمان پر خاتمہ بھی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔